بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کے نام سے شروع جو سب سے زیادہ مہربانیاں کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی سے ناواقف ہو۔ ہماری آج کی ویڈیو دراصل سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی سے متعلق نہیں بلکہ اس علم سے متعلق ہے جو اللہ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا شمار قدیم ترین پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کے بعد اگر کسی نبی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہمیں قرآن کریم اور دیگر قدیم مذہبی کتابوں میں ملتا ہے تو وہ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے ذریعے ملنے والے علوم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے پس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے جزیرے میں ہوا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یعنی اس کے چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو جو زبان اللہ کی جانب سے عطا ہوئی تو وہ بھی ایک ایسی زبان تھی جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف چیزوں کے نام رکھنا سکھائے تھے۔ گویا وہ ایک ایسی زبان تھی کہ جس میں کسی قسم کے ہیلپنگ ورب یعنی فعل اور زمانے موجود نہیں تھے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی زبان جس میں مستقبل کے بارے میں بات کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی موجود نہیں تھا، یعنی جب زبان میں مستقبل کا صیغہ ہی موجود نہیں تھا تو کوئی مستقبل کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو نہ صرف کشتی بنانا سکھائی بلکہ اس سے بھی بڑی علم کی ایک ایسی دولت عطا کر دی کہ جس کے بعد انسانیت کو اس بات کا ادراک ہوا کہ مستقبل بھی ایک حقیقت ہے اور اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو غرق کر دیے جائیں گے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پہلی بار نہ صرف انسانیت کو مستقبل کے علم پر ایمان لانے کا درس دیا بلکہ مستقبل کے صیغے کو باقاعدہ انسانی زبان میں شامل کرا۔ جو لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے دریافت کردہ مستقبل کے علم پر ایمان لے آئے انہیں خدا نے بچا لیا جبکہ باقیوں کو غرق کر دیا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے ہر چھوٹے بڑے واقعے کو خدا کی طرف سے ملنے والی معلومات سے تعبیر کرتے تھے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی ہر روز تھوڑا آگے آتا جا رہا ہے تو آپ نے اسے بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ جانتے ہوئے انسانیت کو اس سے باخبر کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ اس وقت کی مروجہ زبان میں مستقبل کا صیغہ ہی موجود نہیں تھا، لہٰذا نوح علیہ السلام کو اپنی بات سمجھانے میں دشواریاں پیش آئیں، جس کا حل آپ نے یہ نکالا کہ زبان میں مستقبل کے صیغے کا اضافہ کر دیا۔ زبان میں ہونے والی اس نئی تبدیلی پر بہت سے لوگ تو ایسے تھے جو ایمان لے آئے مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس ریفارم کے خلاف ہو گئے۔ لیکن آج ساری انسانیت نوح علیہ السلام کے عطا کردہ علم المستقبل پر نہ صرف یقین رکھتی ہے بلکہ اس علم کے میدان میں اتنی آگے نکل چکی ہے کہ سوائے زلزلے کے ہر قسم کی آفت کا پہلے سے پتہ لگانے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہے۔ یہ تو تھا نوح علیہ السلام اور صیغہ مستقبل کا ایک مختصر تاریخی جائزہ، مگر ہم اب بات کریں گے پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب کی کہ جو اب تک نہ جانے کتنی زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ باقی بچ جانے والے افراد بھی اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں۔ آج اگر کھلے آسمان تلے بیٹھے لوگ یہ سوچیں کہ کاش کوئی نوح ہوتا تو ہمیں اس عظیم تباہی کی پہلے سے خبر دے دیتا تو یہ ایک بہت عجیب سی بات لگے گی، کیونکہ آج ہم نوح علیہ السلام کے علم المستقبل کو اتنا آگے لے جا چکے ہیں کہ ہمیں اب کسی ایسے نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آ کر ہمیں مستقبل کے علم کی اہمیت، اس کے فوائد اور اس کے استعمال سے آشنا کرے۔ لوگوں کے گھر تو تباہ ہوئے ہی، لیکن اگر اس حالیہ سیلاب کی پیشگی خبر ان بستیوں تک پہنچا دی جاتی تو کئی ہزار جانیں اور لوگوں کے املاک اور مویشیوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ جو خیمہ بستیاں آج آباد کی جا رہی ہیں وہ شاید بہت پہلے تعمیر کر کے لوگوں کو بحفاظت وہاں منتقل کیا جا چکا ہوتا۔ وہ راشن خوراک جو آج 6 دن کے بھوکوں تک پہنچانے کے لیے اتنی دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہ آسانی کے ساتھ ان عارضی خیمہ بستیوں میں بآسانی پہنچائی جا سکتی تھی۔ علم المستقبل سے دوری کے سبب آج ہم نے اپنے ہی ہم وطنوں کو تباہی کے ایک کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک سارے ملک کو گندم اور چاول اگا کر دیتے تھے، صرف اس ایک غفلت کی وجہ سے گندم اور چاول کے ایک دانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہو کر رہ گئے۔
हुकूमत का काम होता है कि हर किस्म की माहौलियाती तब्दीलियों के सबब आने वाली हर किस्म की तबाही की पेशगी इत्तला आवाम को देना, लेकिन हुकूमत की इतनी बड़ी गफलत की सज़ा आज करोड़ों इंसानों को भुगतनी पड़ रही है। हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम आज तक जान ही ना सके कि वो कौन लोग हैं जिनके रास्ते पर हम चलने की बात हर नमाज में करते हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम अंबिया के रास्ते पर चलें, क्योंकि यही फलाह और कामयाबी का रास्ता है। अगर अल्लाह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अलअस्मा यानी नामों का इल्म अता ना करता तो आज हमारे पास कोई एक ज़बान भी ना होती जिसकी मदद से हम आपस में बात भी कर पाते। अगर अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम को मुस्तकबिल का इल्म ना अता करता तो हम कब के इसी जजीरे में डूब कर फना हो चुके होते जहाँ से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और इसी तरह अगर अल्लाह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कलम यानी अल्फ़ाबेट की मदद से लिखना न सिखाता तो हम आज भी पत्थरों के दौर में जी रहे होते। हम नहीं जानते थे कि मेहरबानी क्या होती है और रहम क्या होता है, क्योंकि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क़ब्ल इंसानियत अपने ही अंदर मौजूद इन दो अजीम खासूहे से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ थी। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ना बताते हम नहीं जानते थे कि हमारा रब कौन है, आदम कौन थे, नूह कौन थे और इब्राहीम कौन थे। आज हम सब कुछ जानते हुए भी इनकी इताअत नहीं करते हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया, बल्कि इनके रास्ते पर चल पड़े हैं जिन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किए। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि समझ भी आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह हमें भी सैलाब की तबाहकारियों की ज़द में आए मज़लूम इंसानों पर मेहरबानियाँ करने वाला और उन पर रहम करने वाला बनाए। आमीन।